وندخلکم اور ہم تمہیں داخل کریں گے مدخلاً کریما مدخلاً کریما داخل کرنا عزت والی جگہ میں صدق اللہ العظیم. صدق اللہ العظیم. اس سے پہلے جان کے اندر مال کے اندر تصرف کرنے سے اللہ نے منع فرمایا، اور اسی ذیل میں اللہ پاک نے یہ بھی بتا دیا کہ دیکھو انسان ہے نا، یہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کے پروڈکٹ ہے انسان، اور انسان کو پیدا کرنے کے بعد اللہ رب العالمین اللہ تعالیٰ کی پروڈکٹ کی. ہاں لیکن انسان خاص ہے. اللہ کہتے ہیں خلقتہ بیدیہ، باقی ساری چیزیں ہم نے کن فیکون سے پیدا کی، لیکن جب انسان کی باری اسے ہم نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے، اس سے قدرت سے بنایا. اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں، ہماری طرح نہیں کہ دست قدرت بنا ہے، اللہ نے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے. اور بنا کے اللہ کہتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے انسان کو کائنات کا دولہ بنا دیا. باقی ساری کائنات اللہ نے انسان کی خدمت کے لیے بنائی، اور انسان جو ہے یہ مخدوم کائنات ہے. اور پھر اللہ کہتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو وہ بہترین شکل و صورت عطا فرمائی ہے کہ اس سے بہتر شکل و صورت کا تصور بھی ممکن نہیں ہے. اور یہاں جب بات آتی ہے تو میں عرض کیا کرتا ہوں کہ چونکہ اس شکل و صورت کے اندر اللہ رب العالمین نے امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمانا تھا، اس لیے اللہ پاک نے انسانوں کو یہ شکل و صورت جو عطا فرمائی ہے، اس سے بہتر شکل و صورت اور کوئی ہو نہیں سکتی ہے. اللہ اکبر. تو آقا دو عالم صلی اللہ، دیکھو ایک حدیث میں آتا ہے حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا ضرب احدکم اخیہ، جب تم میں سے کوئی اپنے کسی بھائی کو مارے تو فلیتق الوجہ، اسے چاہیے کہ چہرے پر نہ مارے، چہرے پر نہ مارے. کیوں؟ فإن اللہ تعالی خلق آدم علی صورتہ، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا ہے. تو انسانی چہرے کی جو تکریم ہے، جو اس کا اعزاز ہے، وہ اس حدیث سے واضح ہے. ساری کائنات اللہ کی مخلوق ہے، لیکن انسان اس کائنات کی بہترین مخلوق ہے. اللہ نے اسے پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد اس کی روزی کا بندوبست بھی کیا، جو اس کی اس زندگی کو بچانے کے لیے ضروری تھا، مادی زندگی. اور روحانی غذا کا بھی اللہ تعالیٰ نے انتظام فرمایا. اچھا، یہ جو مادی روزی ہے، رزق ہے، یہ بھی بظاہر ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ گندم یہاں پیدا ہوتی ہے، چاول یہاں پیدا ہوتے ہیں، پھل پھول سارے یہاں پیدا ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، بھائی تمہارا رزق آسمانوں میں ہے. رزق کہاں سے تقسیم ہوتا ہے؟ آسمانوں سے. وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، رزق بھی آسمانوں میں ہے. وَمَا تُوعَدُونَ، اور جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے یعنی جنت، وہ بھی کہاں ہے؟ آسمانوں میں ہے. اور بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہی ہوتا ہے، اس کی ہر چیز لکھ دی جاتی ہے، اس کی عمر کتنی ہوگی، یہ نیک بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا، یعنی اس کا رزق کتنا ہوگا، یعنی یہ ساری چیزیں وہاں لکھ دی جاتی ہیں جب بچے کے اندر جان ڈالی جاتی ہے. تو جو مادی روزی ہے انسان کی، اس کا بھی منبع آسمانوں میں ہے. وفی السماء رزقکم، اور جو روحانی غذا کا اللہ نے بندوبست کیا وہ بھی آسمانوں میں ہی کیا، کیونکہ وحی الہی کہاں سے آتی ہے؟ آسمانوں سے آتی
اللہ پاک نے اس کے لیے دونوں غذاؤں کا بندوبست کیا ہے. اور جیسے جسمانی بیماریاں انسان پہ آتی ہیں اور ان کے اللہ تعالیٰ نے علاج بھی پیدا فرمائے ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما انزل اللہ داء الا انزل له شفاء. اللہ نے کوئی بیماری ایسی نازل نہیں کی جس کی شفا نہ اتاری. یعنی بیماریاں اگر بھیجی ہیں تو ان کی شفا بھی بھیجی ہے. اب یہ انسانوں کا کام ہے کہ وہ تلاش کریں کس بیماری کی سزا اپنا شفا جو ہے وہ کس چیز کے اندر ہے. مثلا نبی علیہ السلام نے فرمایا جو کلونجی ہوتی ہے موت کے سوا اس میں تمام بیماریوں کا علاج ہے. لیکن اب یہ کس بیماری کے لیے کس شکل میں اس نے استعمال ہونا ہے. ہمارے جو استاد تھے حضرت صوفی عبدالحمید صاحب سواتی رحمۃ اللہ علیہ، وہ دارالعلوم دیوبند کے فاضل بھی تھے، BA علیگ بھی تھے اور مستند حکیم بھی تھے. علی گڑھ سے BA اس وقت کا کیا ہوا جب پڑھتے تھے، پاکستان بننے سے پہلے کی بات ہے. وہ فرمایا کرتے تھے کہ بندے کو زکام ہو جاتا ہے نا تو جیسے چنے نہیں ہوتے ان کو گرم گرم بھون کر کے سونگھتے ہیں، میں کلونجی کو بھی اگر ایسے کیا جائے تو یہ زکام کا بہترین علاج ہے. ایک دو باتیں بتاتے تھے باقی مطلب ہے کہ وہ حکماء جو ہیں انہوں نے اپنی کاوشیں لگائی ہیں اور دنیا کے اندر انہوں نے ہر چیز کا علاج تلاش کیا ہے. تو ما انزل اللہ داء الا انزل اللہ شفاء. اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری ایسی نازل نہیں کی جس کی شفا نہ اتاری. اسی طرح جو روحانی بیماریاں بندے کو لگتی ہیں ان کی شفا بھی اللہ پاک نے فرمائی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ. یہ جو قرآن ہم نے اتارا ہے نا یہ اس کے اندر شفا ہی شفا ہے. روحانی بیماریوں کی بھی شفا ہے، جسمانی بیماریوں کی بھی شفا ہے. تو یہ اللہ پاک نے انسان کا بندہ اور پھر پیدا کرنے کے بعد دیکھو ہر کمپنی جب اپنی پروڈکٹ بناتی ہے اس کے ساتھ وہ ایک کیٹلاگ بک دیتی ہے کہ آپ نے اس کو اس کے مطابق استعمال کرنا ہے. کہ جتنی بڑی بڑی کمپنیاں ہیں فریج بناتی ہیں، AC بناتی ہیں، یہ چیزیں واشنگ مشین بنا دی، ساتھ وہ کتاب چاہ ہوتا ہے اس کے لیے کہ لوگ اس کو استعمال کرنا ہے. اللہ پاک نے انسانوں کی ہدایت کے لیے 1,24,000 انبیاء اکرام دنیا کے اندر مبعوث فرمائے اور انہیں کتابیں بھی عطا فرمائیں. اور سب سے آخر میں انسانیت کی نجات کے لیے اللہ نے جو کتاب عطا فرمائی اسے قرآن کریم اور کتاب اللہ اور کلام اللہ کہتے ہیں. اس کے مطابق انسان اگر زندگی گزارے گا تو اس کے اندر کوئی خرابی نہیں آئے گی. جو ہی وہ قرآن سے ہٹے گا پھر انسان کے اندر خرابیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں. آج کی درس آیت میں اللہ نے جو بات کی ہے، اللہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ویسے تو قرآن کریم میں اکیلے اکیلے بھی مثلاً فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ کہتا ہے میں نے شرک کو نہیں بخشنا، اس کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہوں گے میری مشیت اگر چاہے گی تو میں سب کو بخش دوں گا، لیکن شرک کو نہیں بخشنا. شرک کیوں بھائی؟ اور حضرت لقمان حکیم نے سورہ لقمان اللہ پاک نے وہ کہتے ہیں دیکھو پیغمبر تو نہیں تھے لیکن اللہ پاک نے ان کا ذکر قرآن میں کیا اور پوری سورہ ان کے نام سے اتاری. انہوں نے جو اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی ہیں اس کے اندر ایک نصیحت یہ بھی تھی یا بنیہ لا تشرک باللہ. اے میری پیاری پتری، جو ہم کہتے ہیں نا پیاری پتری تصغیر کے ساتھ، یا بنیہ اے میری پتری اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. ان الشرک لظلم عظیم، کیونکہ شرک بہت بڑا ظلم ہے. اچھا بھی ظلم کسے کہتے ہیں؟ ظلم یہ ہوتا ہے کہ حق کسی اور کا ہو دے دیا جائے کسی اور کو، کیا کہتے ہیں؟ ظلم ہو گیا. یہ اس کا حق تھا اس کو مل گیا. اب شرک جو ہے یہ ظلم کیسے بنتا ہے؟ دیکھو ہم نماز کے اندر کہتے ہیں التحیات للہ، تمام زبانی عبادتیں بھی کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. والصلوات، تمام بدنی عبادتیں بھی کس کے لیے؟ والطیبات، تمام مالی عبادتیں بھی کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. اب یہ ہر قسم کی عبادت کس کا حق ہے؟ اللہ کا. کہ
ایاک نعبد و ایاک، یا اللہ عبادت بھی تیری ہی کرتے ہیں اور مدد بھی صرف تو یہ ہی سے مانگتے ہیں، یعنی نہ تو تیرے سوا کسی کی عبادت کرتے ہیں اور نہ تیرے سوا کسی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو جب انسان یہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ عبادت بھی تیری اور مدد بھی تیری، تو یہ ہر قسم کی عبادت اللہ کا حق ہو گیا، چاہے وہ عبادت زبانی ہو، چاہے وہ بدنی ہو، چاہے مالی ہو۔ اب اس عبادت میں کسی اور کو شریک کرنا، یعنی بندہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت شروع کر دے، اللہ کے سوا کسی اور سے مدد مانگنا شروع کر دے، ہاں جی، اللہ کے سوا زبانی عبادتیں جس طرح سورنا پکارنا اللہ کو چاہتا ہے، اللہ کو چاہیے، اس طرح کسی اور کو پکارنا شروع کر دے، ہاں جی، یا رکوع سجدہ یا روزہ، یہ ساری جو بدنی باتیں ہیں، عمرہ حج وغیرہ، یہ اللہ کے سوا کسی اور کے لیے کرنا شروع کر دے، ہاں جی، یا نظر نیاز منت منوتی صدقہ خراج زکوٰۃ اللہ کے سوا کسی اور کے لیے کرنا شروع کر دے، تو یہ حق تو رب کا تھا، جب کسی اور کو دے دیا تو یہ کیا ہو گیا؟ ظلم، اور ظلم کا نام ہی دوسرا کیا ہے؟ شرک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری باتیں بتا دی، وہاں ایک دفعہ نہیں، قرآن میں 2 دفعہ کہا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اچھا، کہیں اللہ کہتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے، یا بعض اوقات اللہ کہتا ہے من قتل، ہاں جی، کسی نے کسی جان کو قتل کر دیا متعمدا، جان بوجھ کر، فجزاؤہ جہنم، اس کا بدلہ دوزخ ہے، خالداً فیہا، ہمیشہ اس کے اندر رکھوں گا۔ تو ہر ایسا گناہ جس کے اوپر اللہ نے وعید، ڈراوا یا لعنت یا دوزخ کا ذکر کیا ہوگا، ایسے گناہوں کو گناہ کبیرہ کہتے ہیں، گناہ کبیرہ۔ اچھا، اللہ نے یہاں یہ کہا اگر تم بڑے بڑے کبیرہ گناہوں سے بچ جاؤ گے تو ہم چھوٹے چھوٹے تمہارے گناہ معاف کر دیا کریں گے۔ اگر ایک بندہ کبیرہ گناہوں کے اندر بھی مبتلا ہو اور نماز روزہ بھی کرتا ہو تو اس کا نماز روزہ کسی کام کا نہیں ہے، جب تک وہ کبیرہ گناہوں سے نہیں بچے گا، اور کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ تو اللہ نے یہ کہا ایک حدیث پاک میں، نبی علیہ السلام نے اکبر الکبائر، یعنی کبیرہ گناہوں میں سے بھی بڑے کبیرہ گناہ، بڑے بڑے، کہیں آپ نے 7 کا ذکر فرمایا، الشرک باللہ، سب سے پہلے آپ نے بھی اللہ کے ساتھ شرک کرنے کو کبیرہ گناہوں میں سے بھی سب سے بڑا کبیرہ گناہ قرار دیا۔ وعقوق الوالدین، ماں باپ کی نافرمانی، کسی کو ناحق قتل کر دینا، اور مستقل شراب نوشی کرنا یا نشے کا عادی ہو جانا، یہ 5-7 بڑے بڑے گناہ اللہ کے پیغمبر نے اس میں شمار فرمائے۔ اچھا، پہلے ہمیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک بات تو میں نے عرض کر دی کہ کبیرہ اسے کہتے ہیں شریعت کی اصطلاح میں جس پر کوئی وعید آئی ہو، جس پر اللہ کی طرف سے لعنت آئی ہو، جس پر دوزخ کا ڈراوا ہو، اسے کبیرہ کہتے ہیں۔ اچھا، علماء نے لکھا ہے کہ اگرچہ یہ سمجھانے کے لیے تقسیم تو ہے کہ کچھ گناہ صغیرہ ہیں، کچھ گناہ کبیرہ ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں اس کی مثال یوں سمجھو جیسا کہ آگ ہوتی ہے، آگ، ماچس کی ایک سلائی، یعنی آپ اس کو جلا دیں چاہے ساری دنیا کو جلا لیں، آپ کہنے کو وہ ایک ماچس کی تیلی ہے۔ کہتے ہیں سانپ ہے، چھوٹا ہو یا بڑا، سانپ تو سانپ ہے، کاٹے گا تو زہر تو چڑھے گا، بچھو تو بچھو ہے، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، تو اللہ کی نافرمانی تو نافرمانی ہے، چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو، اثرات تو اس کے ہوں گے۔ اور پھر یہ بھی علماء نے کہا کہ ایک گناہ ایک بڑے گناہ کی نسبت صغیرہ ہے، لیکن اپنے سے چھوٹے گناہ کی نسبت کبیرہ ہے۔ اور یہ بھی لکھا علماء نے تفسیروں میں کہ اگر صغیرہ گناہوں کو بار بار کیا جائے تکرار کے ساتھ وہ بھی کبیرہ گناہ بن جاتے ہیں۔
صغیرہ بھی کبیرہ بن جاتا ہے. اچھا، اب بعض احادیث میں جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ مثلا آپ نے فرمایا جب بندہ وضو کرتا ہے، ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھوں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، حتیٰ تخرج من تحت اظفارہ، حتیٰ کہ ناخنوں کے نیچے سے بھی نکل جاتے ہیں. جب بندہ منہ دھوتا ہے تو منہ کے گناہ جھڑتے ہیں، بازو دھوتا ہے بازوؤں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، پاؤں دھوتا ہے پاؤں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں. اب وضو کیا، میں وضو کر کے جب مسجد کی طرف چلا تو ہر قدم پر درجے بھی بلند ہو رہے ہیں اور گناہ بھی جھڑ رہے ہیں. ایک تو یہ نماز کے بارے. یا آپ نے مثال دے کر ایک دفعہ یوں سمجھایا، آپ نے ساتھیوں کو لے گیا ایک درخت کے پاس، ٹہنی کو ہلایا، پت جھڑ کا موسم تھا، پتے اس کے جھڑ گئے جیسے یہ پچھلا موسم گزرا ہمارے یہاں. تو نبی علیہ السلام نے اپنے ساتھی سے کہا بھی تم نے پوچھا نہیں میں نے یہ کیوں کیا ہے؟ یا رسول اللہ فرمائیے آپ نے کیوں کیا؟ فرمایا ایک بندہ جب اٹھتا ہے سل کے دل سے نیت کرتا ہے، وضو کرتا ہے اور نماز کے لیے، تو اس کے گناہ یوں جھڑ جاتے ہیں جیسے پت جھڑ کے اس موسم میں ٹہنی کو ہلانے سے اس کے پتے جھڑ گئے. یا آپ نے مثال دے کر یوں سمجھایا، فرمایا کہ ایک بندہ ہے، وہ اس کے اور مسجد کے راستے میں 5 نہریں پڑتی ہیں، تو وہ جاتے ہوئے ہر نہر کے اندر غسل کرتا ہے، ایک نہر میں، پھر دوسری میں، پھر تیسری، چوتھی، پانچویں میں. میں یہ بتاؤ حل یبقی من درنہ شیء، کیا 5 دفعہ جب وہ نہائے گا اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی رہے گا؟ نہیں یا رسول اللہ نہیں رہے گا. اسی طرح 5 نمازوں کی مثال ہے کہ جب بندہ 5 نمازیں پڑھے گا وقت پر تو اس کے ذمہ کوئی گناہ باقی. یہ بھی ارشاد فرمایا کہ 5 نمازیں اور جمعے تک، جمعے سے جمعے تک، رمضان سے رمضان تک، ہاں جی، اس طرح عمرہ حج وغیرہ کے لیے میں یہ خود بخود کفارہ بنتے رہتے ہیں گناہ. یعنی جب ایک نماز پڑھ کے دوسری نماز کی اللہ نے توفیق عطا فرما دی تو یوں سمجھ لیں کہ پہلی آپ کی قبول ہو گئی، اسی لیے اللہ نے آپ کو دوسری کے لیے اپنے گھر میں بلا لیا ہے. تو یہ اس طرح گناہ، جیسے آپ نے فرمایا کہ بندہ حج کرتا ہے اور حج بھی کرے اسلامی طریقے سے، لم یرفث ولم یفسق، نہ تو اس کے اندر کوئی لڑائی جھگڑا کرے اور نہ ہی کوئی گناہ کا کام کرے، تو ایسے ہو جاتا ہے کہ یوم ولدتہ امہ، جیسے آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنا اور وہ معصوم بچہ ہے، اس کے ذمہ کوئی گناہ نہیں ہے. تو یہ جو آتی ہیں بعض احادیث میں، تو علماء نے لکھا کہ یہ انسانوں کو سمجھانے کے لیے ہیں. ان سے جو نیک اعمال انسان کرتا ہے، جو گناہ معاف ہوتے ہیں وہ صغیرہ ہوتے ہیں، کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے ہیں. اور اگر انسان کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے، جب کبیرہ اس کے نہیں ہوں گے، اور صغیرہ گناہ ہر نماز سے نماز تک، ہر جمعے سے جمعے تک، ہر رمضان سے رمضان تک، جب وہ ساتھ ساتھ معاف ہوتے چلے جائیں گے تو جب بندہ اللہ کے پاس جائے گا تو اس کے ذمہ کتنے گناہ ہوں گے؟ کوئی بھی نہیں. تو اللہ نے یہ کہا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، کہ بھئی اگر اللہ کے جو بڑی بڑی نافرمانیاں ہیں، شرک ہیں، وجوہ شرک ہے، کفر ہے، وجوہ کفر ہیں، ان ساری کی ساری، دیکھو یہ ساری توبہ کس کے لیے ہے؟ ایمان والوں کے لیے. کافروں کے لیے توبہ یہاں مطلب گناہوں سے، کفر کے ہوتے ہوئے، ہاں اگر وہ بھی کلمہ پڑھ لیں تو علیہ السلام یہدی ما کان قبلہ، وہ بھی اس کیٹیگری میں آ جائیں گے. تو یہ ایمان والوں کے لیے. تو بندہ کفر شرک کے اندر مبتلا نہ ہو، لیکن خدا نہ خواستہ دیکھو اگر 100 من دودھ بھی پڑا ہو اور آپ کے سامنے کوئی بندہ ایک قطرہ پیشاب کا اس کے اندر ڈال دے تو کیا کوئی عقل مند بندہ اس کو پینے کے لیے تیار ہوگا؟ تو اس 100 من دودھ کے اندر پیشاب کے قطرے کا کیا پتہ چلنا ہے؟ نہ ذائقہ بدلے گا، نہ رنگ بدلے گا، نہ اسمیل اس کی آئے گی، لیکن کوئی بھی اس کو پینے کے لیے تیار. ایسے ہی ہے ساری زندگی صاف اور شفاف ہو انسان کی، قطرہ بھی اگر شرک کی ملاوٹ ہو گئی تو ان اللہ لا یغفر ان
युश्रक बिही वयग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। तो बात इंशाअल्लाह आगे चलेगी। ये टॉपिक बड़ा लंबा चौड़ा है। वैसे मैंने तर्जुमा क्लास के जो ग्रुप है उसके अंदर ना ये कबीरा गुनाहों की लिस्ट जो है ना ये डाल दी है, उसे आप स्टडी करेंगे इंशाअल्लाह। तो बाकी बातें इंशाअल्लाह कल इसके बारे में की जाएंगी। अल्लाह ताला फरमाते हैं इन तजतनिबू, अगर तुम परहेज करोगे कबाइरा मा तुनहौना अनहु, उन बड़े बड़े गुनाहों से जिनसे तुम्हें रोका जाता है, नुकफ्फिर अनकुम, तो हम माफ कर देंगे, हम मिटा देंगे, हम कफारा बना देंगे, अनकुम सय्यातिकुम, तुम्हारे छोटे छोटे गुनाहों का, अनुदखिलकुम, और हम तुम्हें दाखिल करेंगे,